مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سامعین کرام، آج کا موضوع نفس ایک دشمن، یعنی نفس ہمارا دشمن ہے۔ دیکھیں، نفس کے بارے میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ ایک قوت ہے جو ابتدائی حالت میں انسان پر حاوی ہوتی ہے اور وہ انسان کی دشمن ہوتی ہے، یعنی دوسرے معنوں میں ہم خود اپنے دشمن ہیں۔ نفس کی جہاں تک بات ہے سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں خبردار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، لہذا اس کے ساتھ تم بھی دشمنی کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اعدى عدوک نفسک الذی بین جنبیک، تمہارا دشمن نمبر 1 تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو کے اندر ہے۔ بہرحال نفس ہمارا دشمن ہے سامعین کرام، اور یہ دشمنی کی جو کیفیت ہے یہ ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ جب تک ہمارا دشمن نہیں ہوگا ہمیں اپنے دوست کا بھی پتہ نہیں چلے گا، اور جب دشمن ہمیں پتہ چل جائے گا تو پھر ہم دوست کو تلاش کریں گے، خیر خواہ کو تلاش کریں گے، رحیم کو تلاش کریں گے، کریم کو تلاش کریں گے۔ تو لہٰذا اس کی دشمنی سے بچنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایک دوست کی پناہ میں آیا جائے، اور جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں تعوذ میں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان الرجیم سے۔ شیطان الرجیم بھی دشمن ہے، نفس بھی ہمارا دشمن ہے، اور یہ نفس انسانی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ خواہشات کا ایک مجموعہ ہے، یا دوسری صورت میں یعنی خواہشات نفس کا ایک مجموعہ ہے۔ تو ہمیں اس سے دشمنی کرنی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کیا ہے کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روک لو، یعنی اپنی زندگی نفسانی خواہشات کے مطابق مت گزارو، بلکہ میری ہدایت کے مطابق تم زندگی گزارو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہر وہ شخص جو نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے وہ اپنا خود دشمن بن گیا ہے، اور یہ اپنے آپ کو جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ ایسی بات جو ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے، ہمیں ہوش میں آ جانا چاہیے اور دوزخ کی بجائے جنت کا انتخاب کریں، اور یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ روز قیامت جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک ٹولی جو ہے وہ جنت میں ہوگی اور ایک ٹولی دوزخ میں ہوگی۔ جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا میں جنت کی نیت بنا لیں، یعنی جنت میں رہنے کی نیت بنا لیں۔ جنت میں اپنا مکان آپ کو بنانا ہے اس دنیا میں، اور وہ مکان بنانا نہایت آسان ہے۔ اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جس نے اپنے آپ کو خواہشات نفس پر عمل کرنے سے روک دیا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ بہت آسان طریقہ ہے جنت میں جانے کا کہ آپ نفسانی خواہشات کے خلاف زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو مثال بنا کے، اپنے لیے مثال بنا کے اس کے مطابق زندگی گزاریں، انشاءاللہ آپ کا ٹھکانہ جو ہے جنت ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔